دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب تم اس کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو، اللہ ہر شخص کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم کبھی بھی اس آزمائش سے نہیں نکل سکو گے، مگر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے، تو پھر نا امید مت ہو۔ جس نے تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کیا ہے، تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹ آنے کی دعا کرو۔ جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ کے لیے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کوئی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرض سے عرش تک ایک ہی اشارے پر سب کچھ بدل سکتا ہے، جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کا نام رزاق ہے یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے لیے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تمہیں تمام عمر آزمائش میں مبتلا رکھتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے پلکوں سے چھلکتے ہوئے آنسوں کو میری رضا کے لیے ضبط کیا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بے حد تھک گیا ہے، وہ جانتا ہے، سب گواہ ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے اور وہ تو پہلی آواز پر ہی تھام لیتا ہے۔ اداس ہوں، مدد کی آس میں ہوں، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو تمہارے حالات کتنی ہی برے کیوں نہ ہوں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیری نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تو پھر اللہ سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس رب سے اب تک رابطہ بحال نہیں ہو سکا جسے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے
जब अल्लाह दिल में उतर जाता है तो वक्त तहज्जुद आंखों में नींद नहीं उतरती। तो अगर अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है तो जान लो उसने तुम्हारे लिए इश्क को चुन लिया है, यानी तुम्हारे लिए खुद को चुन लिया है, और उसने तुम्हारी हर फरियाद पर कुन का इरादा बांध लिया है। कर्ब की इंतहा को पहुंचकर तुम्हारा जिस्म सजदे में गिर जाता है, मगर खुर्बत की इंतहा को पहुंचकर तुम्हारी रूह सजदारेज होती है। फर्ज नमाजें मोहब्बत की दीन होती है, मगर तहज्जुद का सजदा वही करता है जिसने इश्क किया है। अल्लाह ने इतना सुकून कायनात के किसी वक्त में नहीं रखा जितना तहज्जुद में रखा है। तहज्जुद ऐसा पर्दा है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हाइल है। हाइल होने वाले फासले से उठ जाता है ताकि ना तुम्हारे मांगने की मुश्किल आए, ना उसकी अता देखने में।